إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ المومنون کی آیت نمبر 117 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مشکل کشا جان کر مدد کے لیے پکارے، الٰہًا آخر لا برہان لہ بہ، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، انہ لا یفلح الکافرون، تحقیق کافر کامیاب ہونے والے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون اللہ، جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہوا، مشکلات میں مدد مانگتا ہوا، من مات فوت ہو گیا، مر گیا، دخل النار، وہ دوزخ میں داخل ہوگا. صحیح البخاری کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے. یاد رکھیں غیر اللہ جو ہیں کسی کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس ترین کلام قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. سورۃ فاطر آیت نمبر 13 اور 14. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، ولو سمعوا، اگر بالفرض سن بھی لیں،
مستجابوا لکم، تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کسی کو نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ شرک جو ہے وہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے 4477، اور مسلم کے اندر 86 نمبر ہے۔ سورۃ لقمان کے اندر آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بڑا بھاری ظلم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ شرک کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دلیل المائدہ سورت کے اندر آیت نمبر 72 دیکھیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لہذا جو شخص اللہ کے سوا کسی کو پکارے یا اس سے فریاد کرے یا اسے نذرانہ پیش کرے یا اس کے لیے قربانی کرے یا عبادت کی کوئی بھی قسم اس کے لیے بجا لائے، تو اس نے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا بت ہو یا مخلوقات میں سے کوئی اور چیز ہو۔ البتہ زندہ حاضر شخص سے کسی ایسی چیز کا سوال کرنا یا اس سے ہیلپ لینا، مدد چاہنا جن کے ظاہری اسباب موجود ہوں اور وہ اس پر قادر بھی ہو، تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو عادی امور ہیں جو مسلمانوں کے لیے جائز ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو جو شخص موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اس نے اپنے دشمن فریق کے آدمی پر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد طلب کی۔ اور جیسا کہ انسان جنگ وغیرہ میں اپنے ساتھیوں سے ایسے امور میں فریاد کرتا ہے جو لوگوں کو پیش آتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کے محتاج ہوتے ہیں، مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ بر صغیر کے عظیم مفسر علامہ نواب صدیق حسن خان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے مصائب کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اپنا عقیدہ بنا لیا، کیونکہ قرآن کریم نے بڑی فصاحت و بلاغت سے یہ بیان فرما دیا کہ تکالیف و مصائب میں مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انبیاء و صالحین کا بھی وہ مددگار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت سے واشگاف الفاظ میں کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تفسیر فتح البیان، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، پھر وہ مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جب خاتم النبیین کو یہ خدائی اختیار حاصل نہیں ہے تو باقی مخلوق میں سے کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان بندوں کے سامنے دامن پھیلاتے
اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں جو من و مٹی تلے دفن ہیں، وہ اس شرک سے باز کیوں نہیں آتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیوں دھیان نہیں دیتے؟ کب ان قل هو اللہ احد کی صحیح تفسیر کا علم ہوگا؟ یہ لوگ کب لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم سے آشنا ہوں گے؟ لیکن یہاں علماء سو کہتے ہیں آسمان سے زمین تک ابدال کی اپنا بادشاہی ہے، آسمان سے زمین تک ابدال کے ملک، اور عارف کے ملک عرش سے فرش تک ہے۔ الاستمداد کتاب کے اندر بھی دیکھ لیں، الحوامش صفحہ 35 دیکھ لیں۔ تو کوئی کہتا ہے اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے، الامن والولا صفحہ 34، مصنف احمد رضا بریلوی۔ اس مولوی صاحب کا ایک مرید ان کی تعریف غلو کرتے ہوئے لکھتا ہے، دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا، ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا۔ نعمت الروح کتاب کا نام ہے آج اسماعیل بریلوی صفحہ 44۔ تو میرے بھائیو دیوان محمدی صفحہ 134 میں لکھا ہے، خدا کہتے ہیں جن کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اب ذرا توجہ کرو نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ دیکھیے سورۃ جن آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ قل آپ کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرًا ولا رشدا کہ میں نہ تو تمہارے نقصان کا مالک ہوں نہ بھلائی کا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 188 میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا کہ میں اپنے آپ کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ مگر جو کچھ اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو بہت سی بلائیاں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ میں تو صرف ان لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہوں اور ڈرانے والا ہوں، یعنی نذیر ہوں اور بشیر ہوں، لقوم یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے سوا کسی کو پکارتے تھے نہ فریاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کی، دشمن کے مقابلہ میں مدد چاہی، اللہ ہی کو غوث اعظم سمجھتے ہوئے آہوزاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائیے۔ تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو کافی ہے،
اس نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانفال آیت نمبر 9 میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی۔ میرے بھائیوں، توحید الوہیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو پکارا جائے، نہ کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے فریاد نہ کی جائے، کوئی جانور غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتہ کے لیے، نہ ہی کسی نبی یا رسول کے لیے۔ پس جو شخص غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز مانتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قارئین کرام، دوستوں اور بزرگوں، آپ بھائیوں کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ وہ مشرکین عرب جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وہ صالحین کو پکارا کرتے تھے، جیسے ملائکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور دوسرے اولیاء کرام وغیرہ، اور یہ بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور وہی کائنات کا انتظام و انصرام کرنے والا ہے۔ بھائی، ہمیں ان کو کافر قرار دیا گیا۔ رب فرما چکا قرآن کے اندر، توجہ کرنا، رب فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، نہیں طاقت میرے سوا کسی میں، نہیں طاقت میرے سوا کسی میں کہ کام آوے تمہاری بے کسی میں۔ جو محتاج ہوئے دوسرے کا، جو محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ اللہ مالک ہے سب آگے اس کے لاچار، اللہ مالک ہے سب آگے اس کے لاچار، نہیں ہے کوئی اس کے گھر کا مختار، نہیں ہے کوئی اس کے گھر کا مختار۔ تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہے، وہ قادر ہے، باقی سب محتاج ہیں، اگر وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا کھانا مجھ سے مانگا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناؤں، لہذا مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577، 2577۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاطر کے آیت نمبر 15 میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج و فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ القصص آیت نمبر 24۔ ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھلائی آپ میری طرف اتاریں میں اس کا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں۔ انبیاء و مرسلین کو صبح و شام فخر ہے تیری غلامی کا مدام، انبیاء و مرسلین کو صبح و شام
فخر ہے تیری غلامی کا مدام، اولیاء و صالحین اور سب امام ہے تیری درگاہ والا کے غلام۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ قرآن مجید میں یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول آیا ہے۔ اگر ہم یا رسول اللہ کہیں تو کیا حرج ہے؟ پہلی بات، اس کے کئی انداز سے جوابات موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اختصار سے جواب عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خطاب کرے وہ سنوانے پر قادر ہے۔ مثلا سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں۔ جب اللہ سنانے پر قادر ہے تو اس نے ان چیزوں سے خطاب بھی کیا، زمین و آسمان سے خطاب کیا۔ مثلا سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 دیکھیں، یا ارض ابلعی ماءک والسماء اقلعی، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل جا، والسماء اقلعی، اور اے آسمان رک جا، تھم جا۔ سب انسانوں سے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 7 کے اندر یا ایھا الذین کفروا کہہ کر کفار سے خطاب کیا۔ سورۃ صعاد آیت نمبر 75 میں یا ابلیس کہہ کر شیطان سے خطاب کیا، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ جس کو چاہے خطاب کرے، وہ تو ہر ایک کو دیکھتا ہے اور اس کو سنتا ہے، مگر ہم نہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی آواز انہیں پہنچا سکیں اور نہ وہ جواب دینے پر قادر ہیں، لہٰذا اس میں یا رسول اللہ کہنے کی دلیل نہیں ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ایک ونڈو کے پاس آتا ہے، کھڑکی کے پاس آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس تھی، اور اس کھڑکی سے اندر داخل ہو کر دعا کرتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اسے روکا اور فرمایا آؤ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس سے میرے والد حسین رضی اللہ عنہ نے میرے گرانڈ فادر یعنی میرے دادا علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبر عیدا، میری قبر کو میلہ گانا بنانا، یعنی امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اسے روک کر فرمایا آؤ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس سے میرے والد حسین رضی اللہ عنہ نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گانا بنانا۔ کتاب التوحید بحوالہ المختار۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف نے ان اقوال و اعمال جو عقیدہ توحید میں نقص و عزم حلال کا باعث بنتے ہیں، ہاں جی، معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف نے ان اقوال و اعمال کی جو عقیدہ توحید میں نقص و عزم حلال کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح بھی کنی کی اور شجر توحید کی آبیاری کے لیے کیا کیا کوششیں فرمائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جو لوگ انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کی زیارت کرنے آتے ہیں اور انہیں پکارنے اور ان سے سوال کرنے کی غرض سے آتے ہیں یا اس لیے آتے ہیں کہ ان کی عبادت کریں اور انہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکاریں، تو ایسے لوگ مشرک ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ مشرک۔ الرد علی الاخناء صفحہ 52۔ ایک اور جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارا اس نے کفر کیا، اور جس نے اسے کافر نہ مانا وہ بھی کافر ہے۔ عقیدۃ الموحدین حکم تکفیر المعین 178 صفحہ۔ قبریں اور اسلام، یاد رکھیں قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 13307 نمبر ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا حرام ہے، یعنی قبروں کو پکا کرنا حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 2245 نمبر ہے۔ قبروں پر دیے جلانا حرام ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، 2047 نمبر ہے۔ قبر پر لکھنا حرام ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، 3226 نمبر ہے۔ اور فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے، فقہ اکبر صفحہ 160۔ اور اولیاء کی قبروں پر مزار بنانا اور چراغ جلانا بدعت اور حرام ہے، مالا بدہ منہ 68 صفحہ۔ قبر کو بوسہ دینا اور اس پر اذان دینا بدعت ہے، در مختار صفحہ 27۔ اللہ اکبر کبیرہ، احادیث سے اور فقہ حنفی سے ثابت کر دیا۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا فتویٰ ذرا سماعت فرمائیں۔ علامہ طحاوی حنفی رحمہ اللہ المتوفیٰ 1231 ہجری کا قول ہے، قبر پختہ نہ کی جائے۔ یہی بات تینوں اماموں نے کہی، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، اور قبر پختہ بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ طحاوی علی مراکل الفلاح صفحہ 335۔ اکبر علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کا فتویٰ سماعت فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر شافعی رحمہ اللہ المتوفیٰ 974 ہجری، علامہ ابن حجر شافعی المتوفیٰ 974 ہجری فرماتے ہیں کہ اونچی قبروں کو اور جو ان پر قبے اور گنبد بنائے گئے ہیں ان کو گرا دینا واجب ہے۔ کتاب الزواجر فی اقتراب القبائر صفحہ 153۔ مدعی توحید کے اور شرک سے ساز باز، مدعی توحید کے اور شرک سے ساز باز، ایک طرف قبروں پر سجدے، ایک طرف قبروں پر سجدے، دوسری جانب نماز، التجا فریاد، استمداد غیر اللہ سے، استمداد فریاد، استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں شرک تو پھر کس کا نام ہے؟ یہ نہیں شرک تو پھر کس کا نام ہے؟ شیخ ابو عبداللہ الکرشی کہتے ہیں مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ کرنا اس طرح ہے جیسے کوئی قیدی دوسرے قیدی سے رہائی طلب کرے۔ فتاوی شیخ الاسلام صفحہ 112۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اور ان کے لجنہ سے، اللہ اکبر، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے ان کے لجنہ سے بریلوی جماعت کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دریافت کیا گیا، جن کا عقیدہ یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ یہ لوگ قبر والوں سے حاجت روائی کی درخواست کرتے ہیں، قبروں پر گنبد بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رفع الیدین اور آمن بالجہر کرنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے وہابی کہتے ہیں، وضو اور اذان میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومتے ہیں۔ ایسے عقائد کے حاملین کے پیچھے نماز کے متعلق شیخ صاحب فرماتے ہیں جس شخص کے یہ حالات ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ جس شخص کے یہی حالات ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی نمازی اس کی اس حالت سے واقف ہونے کے باوجود اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ سوال میں مذکورہ امور میں سے اکثر کفریہ اور بدعیہ ہیں،
جو اس توحید کے خلاف ہیں جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور جو اس نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی۔ فتاوی دار الافتاء سعودی عرب، دوسری جلد، صفحہ 256۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سعودی عرب کی لجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا فتویٰ بھی ذرا زیر سماعت ہے۔ سعودی عرب کی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا فتویٰ ذرا سماعت فرمائیں۔ جو شخص نماز پڑھے، روزے رکھے اور ارکان اسلام پر عمل کرے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مردوں، غیر حاضر بزرگوں اور فرشتوں وغیرہ کو مدد کے لیے پکارے، وہ مشرک ہے۔ اگر نصیحت کو قبول نہ کرے اور مرتے دم تک اس عقیدے پر مرے تو اس کی موت شرک پر ہے۔ اس کا شرک اکبر ہے جو اسے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسے نہ مرنے کے بعد غسل دیا جائے، نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی اولاد، والدین اور بھائی اگر موحدین ہوں اس کے وارث ہوں گے۔ فتویٰ نمبر 6972، فتویٰ نمبر 6972، فتاوی اللجنہ، فتاوی اللجنہ کے اندر یہ فتویٰ نمبر ہے 6972۔ فتاوی اللجنہ جمع و ترتیب کیا احمد بن عبد الرزاق الدویش نے۔ توحید کا فائدہ کیا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا ہو کہ اسے یقین ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ شرک کا نقصان کیا ہے؟ سورۃ المائدہ ترجمہ نمبر 72 اور اس کا جو ترجمہ ہے پیر کرم شاہ بریلوی صاحب یہ کرتے ہیں، یقیناً جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور انہیں ظالموں کا کوئی مددگار اور نہیں ظالموں کو کوئی مددگار۔ یہ پیر کرم شاہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72۔ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے بڑھ کر محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان لوگوں کو مشرک قرار دی ہے جو اپنے بنائے ہوئے شریکوں سے اللہ کی سی محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے وہ اللہ کے سے محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن تو شدید محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارا خاتمہ من احب للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان کے مطابق ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا اور معبود واحد ہے، اور یہ کہ عبادات کی تمام اقسام کو اللہ کے لیے خالص سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطل سے نفی کر دی جائے۔ نیز اہل اخلاص و تقوی سے محبت و اخوت کا رشتہ جوڑا جائے، اور مشرکین سے بغض و عداوت رکھی جائے۔ یہ چیزیں ہیں نواقض اسلام سے، نواقض اسلام۔ ایک مسلمان کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ کچھ اعمال و عقائد ایسے بھی ہیں جن کے سرزد ہونے سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہو جاتا ہے۔
امام محمد بن عبد الوہاب نے 10 باتیں لکھی ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، انہیں نواقض اسلام کہتے ہیں۔ ان 10 نواقض اسلام میں سنجیدگی، مذاقیہ اور کسی ڈر کی وجہ سے گرفتار انسان برابر کے شریک ہے، لہٰذا مندرجہ امور حد درجہ خطرناک ہیں۔ یہ جو 10 امور انہوں نے بیان کیے ہیں حد درجہ خطرناک ہیں، اور یہی امور کثرت سے واقع بھی ہوتے ہیں۔ پس یہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بچائے اور ان میں گرفتار ہونے سے ڈرتا رہے۔ اسلام کو توڑنے والے 10 اعمال کیا ہیں؟ اسلام کو توڑنے والے 10 اعمال کیا ہیں؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ میرے بھائیوں، غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا بھی شرک ذیل میں آتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی جن یا کسی صاحب قبر کے لیے کوئی جانور ذبح کرے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یا رکوع کرنا بھی شرک ہے۔ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کر پکارے، اس سے وسیلہ کا طلبگار ہو اور اس پر کسی قسم کا توکل اور بھروسہ کرے، ایسے شخص کو اجتماعی طور پر کافر قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ لوگ فوت شدہ ہستیوں، انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، ان سے سفارش کی استدعا کرتے ہیں اور انہیں فوت شدہ ہستیوں پر توکل کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 6 دیکھیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہارا کچھ فائدہ کر سکے نہ کچھ نقصان کر سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر ایسا کرو گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے تو ایسا شخص کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی سے منع کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور ان سے جو دلی دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جدائی کا حکم دیا، جیسے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان اقامت اختیار کرے۔ ابو داؤد
میں یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، سند ہو صحیح۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا کیونکہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے۔ نمبر 4، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی دوسرا طریقہ افضل ہے یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کسی دوسرے شخص کا فیصلہ احسن قرار دے، مثلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر طاغوتی حکومت کے فیصلے کو افضل سمجھے تو ایسا شخص کافر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اسی طرح ایسے حکمران جو اللہ و رسول کے فیصلوں کے بجائے اپنا حکم چلانا چاہیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرے تو ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بھی اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ اور 5واں اصول، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی ایک حکم سے بغض و عداوت رکھے اگرچہ اس پر عمل بھی کرتا ہو پھر بھی اسے کافر قرار دیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَتَعْسًا لَّهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اس اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ کَرِہُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے کَرِہُوا، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے بھی ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ اللہ عز و جل نے ان کے اعمال اسی لیے تو برباد کیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکامات جو قرآن مجید ہیں سے کراہت کی تھی۔ 6واں اصول یہ ہے کہ جو شخص شریعت محمدیہ میں سے کسی ایک حکم یا اس کے ثواب و عقاب کا مذاق اڑائے ایسے شخص کو کافر قرار دیا گیا ہے، مثلا جنت یا دوزخ کا مذاق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کا مذاق، اللہ اکبر، قرآن کے کسی آیت یا صحیح حدیث کا مذاق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا مذاق اڑائے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، قُلْ کہہ دیجئے أَبِاللَّهِ، کیا تم اللہ تعالیٰ و آیاتہ اور اس کی آیتوں و رسولہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ مزید آپ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 140، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 29 تا 34، سورہ صافات کی آیت نمبر 22-23۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وقت کم ہے میں اختصار کے ساتھ نشاندہی کر۔ 7واں اصول یہ ہے جو شخص جادو کرے یا جادو پر رضامندی کا اظہار کرے ایسے شخص کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش میں ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہن اور نجومی کے جواب کی تصدیق کی گویا اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا۔ ابو داؤد، بزار اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اسلام کو توڑنے والے 10 اعمال میں سے 8واں عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ حکم الہی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں، وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مزید برآں کسی کافر یا طاغوت کی کفر و شرک میں اطاعت، ملازمت یا مدد بھی کفر ہے۔ دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، سورۃ النساء کی آیت نمبر 140، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ اور 9واں اصول یہ ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تابعداری سے مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خروج کر لینے میں آزاد تھے، تو کافر ہے۔ اس لیے ایسا شخص اللہ کی اس آیت کی تکذیب کرتا ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور متفرق راستوں پر نہ چلنا کہ اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ صوفیہ کا یہ کہنا کہ ہمیں نماز معاف ہے، یا یہ کہنا کہ شریعت کی پابندی ہمارے لیے لازم نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ کفری اقوال ہے۔ اسی طرح عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود بھی صوفیہ کے کفری عقائد ہیں، حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب شریعت کے پابند رہے، کسی کو استثناء نہیں تھا۔ اور 10واں اصول یہ ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا کہ نہ اس کا علم حاصل کرتا ہو اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہو، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22 کے اندر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، تو ان سے منہ پھیرے، إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون، إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے۔ جیسے اکثر لوگ جو اس زمانہ میں قبروں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ دین سے اعراض ہے جس کو آپ لے کر آئے تھے۔ اسی طرح شرک و کفر کی تمام اقسام، مثلا طاغوت کو نہ پہچاننا، طاغوت کی اطاعت، مگر بھی جمہوریت کو صحیح سمجھنا یا اس میں حصہ لینا،
اللہ کے ذات، صفات اور حقوق میں شرک ماننا، تقلید شخصی، غالی تصوف وغیرہ بھی دین اصل سے اعراض اور کفر ہے۔ لہٰذا یہ سب امور حد درجہ خطرناک ہیں اور یہی امور کثرت سے واقع بھی ہوتے ہیں۔ پس ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان اسلام کے توڑنے والی چیزوں سے حد درجہ بچے اور ان میں گرفتار ہونے سے ڈرتا رہے۔ ان سب باتوں سے اللہ عظیم کی پناہ، جن سے انسان اللہ کے غضب کا مستحق اور دردناک عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے ہمارے مولا اللہ رحیم و کریم، ہم سب کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے ہمارے رب مالک القدوس ذات، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما کر اپنی رحمت سے ہمارا گھر جنت الفردوس میں بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔